حدیث شریف میں فرمایا کہ فتنے کیسے ہوں گے؟ بارش کی طرح ہوں گے۔ بارش میں آپ کو پتہ نہیں چلتا پہلا قطرہ کون گرا اور دوسرا قطرہ، اور لوگوں میں ایک فتنہ ایسا آئے گا وہ کہیں گے کہ ایسا ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، اور ابھی وہ ختم ہی نہیں ہوگا تو دوسرا فتنہ آئے گا، وہ اس سے اتنا سخت ہوگا کہ پیچھے والے کو بھول جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشن گوئیاں کی ہیں، جو حقانیت اسلام کی دلیل ہے کہ یہ دین حق ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، وہ پورا حق و حق کیا ہو رہا ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی تھیں جن کو صحابہ تابعین سمجھتے نہیں تھے، یقین تو تھا، ان کا ایمان تو تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت کا حال جب مکہ کے پہاڑوں کا پیٹ چیرا جائے گا۔ صحابہ صاحب تو سیدھے سادے لوگ، ایک پہاڑ، اس کا کون سا پیٹ، اور وہ کیسے چاک ہوگا۔ اور آج کل جو جاتے ہیں عمرہ حج میں تو وہ دیکھتے ہیں ہر پہاڑ میں ٹنل بنی ہے، ہر پہاڑ میں نفق، کیسے ان کے پیٹوں کو چیر کر یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، ادھر سے نکل جاتی ہیں۔ اور فرمایا جب مدینہ سرسبز ہوگا، آج انہوں نے مدینے میں جگہ جگہ لگائے ہیں پودے، ہر پودے پر، کیوں ریگستان ہے، ہر پودے کے روٹ پر ایک نلکا لگایا ہے جہاں سے اس کو وہ پانی دیتے ہیں، اور وہ گرینری تھوڑا سا وہاں۔ یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہم لوگ جو ہیں ایک بہت ہی مشکل دور میں ہیں، اور یہاں ایمان کو بچانا، یہاں ایمان کو بچانا یہ ہونی چاہیے پریارٹی نمبر 1، پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، تو اگر مومن بندہ اس کی فکر نہیں کرے گا اور اس ایمان کی پہلے ویلیو نہیں سمجھے گا، اس کی قدر نہیں سمجھے گا، اور اس کی اب دیکھو اب نام کے مسلمان وہ مطلب ہر چیز کرتے ہیں، سوسائٹی میں جو بھی چیزیں رائج ہیں، سوسائٹی میں جو بھی چیزیں جن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے لوگ اس کو کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اور اس کو فکر نہیں اس کے ایمان پر کیا اثر ہوگا، اس کے آخرت پر کیا اثر ہوگا، اس سے قطع نظر اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، تو عام ہے، یہ کون سا مذہب ہوا دعوت نہیں قبول کرنا، یہ کون سا مذہب؟ اور جہاں خلاف شریعت اور حرام چیزوں کا ارتکاب ہوتا ہو وہ دعوت قبول کرنا حرام ہے، وہ دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے، وہ دعوت قبول کرنا حرام ہے۔ جہاں شریعت کے خلاف امور ہوں اور حرام، آج کی سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی تو لگائے پیسے فکس ڈپازٹ میں، اب وہ اس نے 12th کیا تو نکالے وہاں سے کئی لاکھ روپے، تو اس کے پڑھائی کا انتظام کر دیا، اور پھر جب اس کے شادی کا موقع آیا تو اور بھی 10-20 لاکھ روپے وہاں سے نکال کے
بندگان خدا کو حرام کھلایا، بندگان خدا کو حرام کھلایا، سود کے پیسوں کی خوب دعوت کی، اور پھر یہ ایمان کا بچنا جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ عبادات کے 10 حصے کرو گے، کتنے حصے؟ ان کو ڈیوائڈ کرو گے انٹو 10 پارٹس، 10 حصوں میں تقسیم کرو گے، تو 9 کا تعلق حلال روزی سے، 9 کا تعلق حلال روزی سے، اور یہ حلال روزی کمانا فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر اللہ نے کوئی ایسا پیشہ دیا، ایسا کچھ دیا، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو نعمت سمجھنا چاہیے کہ جہاں آپ حلال طریقے سے اپنے یعنی کیا کہتے ہیں کمفرٹیبل لائف، وہ لکشوریس نہیں۔ ایک چیز یاد رکھو، اسلام کا مزاج سمجھو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون وقت لامتی یکون امراءہم جور، ایک وقت آئے گا ہمارے اس امت میں جب ان کے جو حکمران ہوں گے، افسر ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، ظلم کرتے ہوں گے رعایا پر۔ ظلم صرف وہی نہیں کرتا ہے جو چیف منسٹر ہے یا کچھ اور ہے، اب افسر ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، اپنا کام نہیں کرتا، اپنے کو خادم نہیں سمجھتا ہے، اپنے کو افسر سمجھتا ہے۔ اور ہماری تعلیم کیا ہے؟ ہماری تعلیم ہے سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم، جو قوم کا بڑا کسی حیثیت میں بنایا جاتا ہے، وہ جو بڑا ہے وہ ان کا خادم ہے، وہ ان کی خدمت کے لیے۔ یہ اسلامی مزاج کو سمجھنا ہے۔ اب ہم جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ہمارا دماغ ہی گھوم جاتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا 30 مار خان سمجھتے ہیں، اور جو آتا ہے اس کی کتنی، جو سائل آتا ہے، ملازم آتا ہے، سبارڈینیٹ آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، اور اس کو تحقیر کی نظر سے، گیٹ کیپر کو وہ اس کو اندر آنے مت دے دو، گیٹ ہم آؤٹ۔ ارے بابا تم اس کے خادم ہو، تمہارا کام خدمت کا کام ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ جب تک یہ اپنے اندر، اب دیکھو دفتروں میں کتنے چکر کٹوائے جاتے ہیں، اچھا جی پرسوں آؤ، اچھا جی اب 1 مہینے کے بعد آؤ، اچھا جی یہ کرو، جبکہ وہ پہلے ہی اس میں وہ کام ہو جاتا، اس کا 2 منٹ کا کام ہوتا، اس کو سائن کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو وہ مزاج ہی نہیں ہے، آخرت کا خیال ہی نہیں ہے، آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، حقوق العباد کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ عبادات اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر حقوق العباد آپ سے کیا ہو گئے، یعنی حقوق العباد آپ سے یعنی ادا نہیں ہوئے صحیح طریقے سے، تو آپ کی ساری جو نیکیاں ہیں اس کو دی جائیں گی قیامت۔ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے تہجد پڑھے ہیں، آپ نے یہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، وہ سارے اٹھا کر اس کو دیے جائیں گے جن کے حقوق آپ نے دنیا میں دبا لیے۔